أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بفضل اللہ تعالی چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں۔ 5 پارے الحمدللہ مکمل ہو گئے۔ 148 نمبر آیہ مقدسہ ہے سورہ نساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ چھٹے پارے کا آغاز اہل ایمان کی تربیت سے کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر کفار کا ذکر ہوگا۔ ہماری اسلامی تعلیمات میں جس طرح ہمیں برے اعمال سے اپنے ہاتھ پاؤں کو غلط استعمال سے روکنے کی تلقین کی گئی ہے، اسی طرح زبان کے استعمال کا بہتر طریقہ بھی سکھایا گیا اور اس کے غلط استعمال سے بھی روکا گیا۔ ہمیں غیبت کرنے سے منع کیا گیا، چغلی کرنے سے منع کیا گیا، ہمیں بد زبانی کرنے سے منع کیا گیا، ہمیں گالیاں نکالنے سے منع کیا گیا۔ اس طرح زبان کی بہت ساری آفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا۔ قرآن مجید کی بہت ساری آیات میں زبان کے درست استعمال کی تلقین فرمائی گئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے ان کے سوال پر ارشاد فرمایا، کف علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لو۔ یعنی انسان کی کامیابی کا بہت سارا دار و مدار اس کی زبان پہ ہے، اس کے صحیح استعمال پہ۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ بری باتوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ انسان بری باتوں کا برملا اعلان کرے، برملا اظہار کرے، پسند نہیں۔ ہاں، ایک مظلوم آدمی ہے اور وہ ظالم کے بارے میں شکایت کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، یا اس کی کسی اہم جگہ پہ جا کے شکایت کرتا ہے، انتظامیہ کے پاس جاتا ہے، عدالت میں جاتا ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہے مجھ پر ظلم ہوا، اور اس کی تو اجازت ہے کہ مظلوم اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کا اعلان کرے، لوگوں کو بتائے، اظہار کرے، لیکن عام کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی برائی اپنی زبان پر لائے اور برملا اعلان کرتا رہے اور برائی کی باتیں کرتا رہے۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا برملا اظہار کو، بالسوء من القول، بری بات کے برملا اعلان کا، برملا اظہار کا اللہ تبارک و تعالی مطلب اس کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ کو یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ اب اس میں بری بات کے اندر ساری چیزیں شامل ہوں گی جن کا میں نے ذکر کیا، اس میں بد زبانی بھی شامل ہوگی، غیبت بھی اس میں شامل ہوگی، اس میں چغل خوری بھی شامل ہوگی، گالم گلوچ بھی اس میں شامل ہو گئی، لڑائی جھگڑے کا دنگا فساد، ایسے ہی خام خواہ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوگی۔ الا من ظلم، ہاں مظلوم کو یہ اجازت ہے کہ وہ اظہار کرے کہ اس کے ساتھ کیا ظلم ہوا، وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ذکر کر سکتا ہے، اور کسی اہم موقع پر جا کے اس کا اظہار کر سکتا ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے کہ کون
غلط بیانی سے کام لے رہا ہے اور کون درست کہہ رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے کہ ایسے ہی خام خواہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، ایسے ہی لوگوں کے بارے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ صرف دشمنی ہے، صرف مخالفت ہے، اگلا آدمی ذہنی اس کے ہم آہنگ نہیں ہے، صرف اس بنا پر لوگوں کے خلاف باتیں کی جائیں، لوگوں پر تہمت لگائی گئی، لوگوں پر بہتان لگایا جا رہا ہے، لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں۔ ایسے ہی یہ چیزیں اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہیں، اور معاشرتی بہت سارے مسائل کو اس ایک آیت مبارکہ کی روشنی میں ہم حل کر سکتے ہیں۔ آپ ایسے ہی کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کریں، دیکھیں کہ اسلام کی تعلیمات کیا ہیں اور حقیقت کیا ہے، حقیقت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی بات کی جائے۔ ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم خیر کو ظاہر کرتے ہو، او تخفوہ یا چھپاتے ہو، کوئی بھی بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، اس کو تم ظاہر کرتے ہو یا تم اس کو چھپاتے ہو، او تعفو عن سوء یا تم برائی سے درگزر کر دیتے ہو، معاف کر دیتے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بلا شبہ اللہ تعالی بھی معاف کرنے والا ہے اور وہ قدرت رکھتا ہے، ہر چیز کی قدرت اس کے اختیار میں ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ یعنی مظلوم کے بارے میں بھی گویا کہ یہ فرمایا گیا کہ اگرچہ اس کو اجازت دی جا رہی ہے، لیکن اگر وہ معاف کر دیتا ہے، وہ درگزر سے کام لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس پر فضل کرے گا، اس پر کرم کرے گا، اللہ بھی معاف کرنے والا ہے۔ تو گویا کہ مظلوم کو بھی حوصلے اور صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور اسے بھی سمجھایا گیا ہے کہ حوصلہ صبر تیرے حق میں زیادہ فائدہ۔ اللہ کریم جل مجدہ سے بڑا صابر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے، انسان، کتنے انسان ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو ہی نہیں مانتے، اور اللہ کے رب ہونے کا بھی انکار کرتے ہیں، بلکہ ایک بڑی تعداد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، کائنات خود بخود چل رہی ہے، کائنات کے اندر کوئی رب نہیں ہے، کائنات خود بخود چل رہی ہے۔ اللہ ان سے درگزر بھی کر رہا ہے، اللہ انہیں رزق بھی دے رہا ہے، اللہ انہیں اس دنیا میں رہنے کے لیے سانسیں بھی عطا فرما رہا ہے، صحت و عافیت بھی ان کے پاس ہے۔ گویا کہ یہ اخلاق کے باری تعالیٰ میں سے ہے کہ انسان درگزر سے کام لے، حت الوسع، جہاں تک ہو سکے وہ حوصلہ اور صبر کا مظاہرہ کرے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ، اور یہاں سے کفار کا ذکر ہو رہا ہے، کفار کے بارے میں تلقین کی جا رہی ہے اور ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ایمانیات کی جو چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمائی ہیں، وہ ایمانیات کے حوالے سے اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، یہ ساری ایمانیات کی وہ چیزیں ہیں جن میں سے کسی کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، اور کسی کو درمیان سے سکپ نہیں کیا جا سکتا۔ تیسرے پارے کے آغاز میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں سارے، اور بعض رسولوں کو اللہ نے بعض پر فضیلت بھی عطا فرمائی ہے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ کوئی شخص بھی کسی رسول کا انکار کرے اور کہے کہ میں ان کو مانتا ہوں، ان کو نہیں مانتا۔ فرمایا کہ یہ کفر کا کام ہے، اور کافروں کی یہ عادات ہے، اہل ایمان کا بالکل بھی ایسا وتیرہ نہیں ہو سکتا۔ ان الذین یکفرون، بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، باللہ، اللہ کا انکار کرتے ہیں، ورسولہ، اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق قائم کریں، اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں۔ ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہتے ہیں کہ بعض پر تو ہم ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ ویریدون، اور وہ یہ چاہتے ہیں، ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، کہ وہ ان کے درمیان کوئی راہ نکال لیں۔ یعنی یہ کافروں کا طرز عمل ہے کہ کسی رسول کو مان لینا اور کسی کا انکار کر دینا، جس طرح
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننا اہل یہود کا، اور حضرت عیسیٰ کا انکار کرنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، یا نصارہ کا، عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ کو تو اللہ کا نبی ماننا، حضرت موسیٰ کا انکار کر دینا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دینا، یا اس کے علاوہ کسی اور نبی کا انکار کر دینا، فرمایا یہ اللہ کریم کو قبول نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے کہ ان کی اتباع کی جائے، ان پر ایمان لایا جائے۔ اب دیکھیے ہمارے نبی آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام کا اقرار کریں، ان کے نبوت پر، ان کی رسالت پر ایمان لے کے آئیں۔ اگر کسی ایک نبی کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کر دیا تو گویا کہ ہم نے اپنے ایمان کو ضائع کر دیا۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تفریق قبول نہیں ہے، کسی نبی کو ماننا کسی کو نہ ماننا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انبیاء اور رسول اللہ تعالیٰ کے نمائندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تاکہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اور اگر اس پیغمبر کا ہی انکار کر دیا جائے اور اس پیغام لینے والے کو ہی نہ مانا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ سورس ہی ضائع کر دیا جس نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانا تھا، اور ہم نے کسی کو مانا اور کسی کو نہ مانا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تو بالکل قبول نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بھیجے ہوئے برگزیدہ لوگ ہیں ان کا انکار کر دیا جائے۔ اولئک ھم الکافرون حقا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں اللہ کے انکار کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، رسولوں کا انکار کر رہے ہیں، بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ پکے، اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے کافر۔ اس سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ نے جو رسول مبعوث فرمائے، اللہ نے جو نبی بھیجے، اللہ کو وہ کتنے محبوب ہیں، کتنے پسند ہیں کہ کسی ایک کا 1,24,000 کم و بیش جو بھی انبیاء کرام تشریف لائے، کسی ایک کا انکار بھی اللہ کو قبول نہیں ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت ہے، اللہ کی بارگاہ میں ان کا ایک رتبہ ہے، ایک سٹیٹس ہے جو اللہ نے خود عطا فرمایا۔ اس لیے توحید کی آڑ لے کر رسالت پر حملہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قبول نہیں ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کو بیان کر رہے ہیں اور اس لیے رسالت کو درمیان سے ہٹا رہے ہیں، یا رسالت کے رتبے کو کم کر رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں رسولوں کی کیا حیثیت ہے، یا رسول تو شاہی کوئی نہیں، یا اس طرح کی فضولیات اگر کوئی بات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل بھی پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور جب ان کے رتبے اور ان کے مقام کو کم کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم ناراضگی کا اظہار فرماتا ہے۔ فرماتا ہے اولئک ھم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب، توہین امیز عذاب تیار کیا ہے، جو ان کی ساری عزتیں ہوا میں اڑا دے گا، جو ان کے سارے دنیاوی رتبے مقام ختم کر دے گا، اور وہ عذاب جو یہاں اس دنیا میں اپنے آپ کو بڑے سمجھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو باعزت سمجھ رہے ہیں، وہ ساری عزتیں ختم ہو جائیں گی اور خاک میں مل جائیں گی۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ یہ تو کافروں کا طرز عمل ہو گیا نا، یہ کفار ایسا کرتے ہیں، ایمان والے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، ورسلہ اور اس کے تمام رسولوں پر، جتنے رسول اللہ نے بھیجے سب پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور وہ ان میں سے کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اہل ایمان اللہ پر ایمان لاتے ہیں، رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، اور انبیاء کرام کے نبوت اور رسالت میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان کے اجر انہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے اور رحم فرمانے والا۔ اللہ کی بخشش اور رحمت کن کے لیے ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ گویا کہ رحمت کو طلب کرنا اور اللہ کے فضل اور اللہ کی بخشش اور اللہ کی کرم نوازی کا اگر ہم
کی طلب رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اپنا کرم اور فضل ہم پر فرمائے، تو پھر تمام انبیاء کرام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کیا جائے، جو بھی نبی ہیں، جو بھی رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانا جائے۔ ان آیات مقدسہ میں ہمیں ایک تو حکم ہوا کہ ہم اپنے زبان کو اپنے اختیار میں رکھیں، اپنے کنٹرول میں رکھیں اور اس کا درست استعمال کریں، قطعاً ہی ایسے ہی فضولیات کا برملا اظہار، برائی کا برملا اظہار اور زبان کو غلط چیزوں سے ملوث کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں، ان تمام کی نبوت کو ماننا، جو رسول ہے ان کی رسالت کو تسلیم کرنا، یہ اہل ایمان کا وتیرہ ہے، اہل ایمان کو حکم ہے، اور جو ایسا نہیں کرتے گویا کہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔